بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متفقہ طور پہ طے پایا کہ وزیر اعظم پاناما پیپرز کے منظر عام پر آنے کے بعد اپنی اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ طے پایا کہ حکومتی ٹی او آرز موجودہ شکل میں قابل قبول نہیں ہیں۔ پاناما لیکس میں جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس کا آغاز وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان سے ہو، اور یہ کہ پاناما انکشافات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری قانون سازی اپوزیشن کی مشاورت سے کی جائے، اور یہ کہ اپوزیشن نے ٹی او آرز کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کا اجلاس کل صبح 11 بجے جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب کی رہائش گاہ پر ہوگا، اور کل ہم اپنے ٹی او آرز کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد فائنل شکل اختیار کر لیں۔ سر یہ بتائیں وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر کیا اپوزیشن متفق نہیں ہو سکی؟ کس کس جماعت کو اعتراضات ہیں؟ ہم نے ہر جماعت نے اپنے اپنے ٹی او آرز دیے ہیں، اس پہ کمیٹی بنی ہے، اور کل وہ کمیٹی مل رہی ہے۔ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، تو یہ صرف ایک بات نہیں، اس میں بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ بعد میں جملہ ایڈ کیا جی، اس کو جس طرح چاہے کر لیں۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ میں نے جو پڑھا ہے یہ مشترکہ اعلامیہ ہے۔ جو کمیٹی بنائی ہے سر وہ کل مل رہی ہے، اور جلد از جلد وہ کمیٹی اپنے ٹی او آرز فائنل کریں۔ مقارہ صاحب، یہ آپ سے جو باتیں ہیں بچ بچا کے کھیلنے کی، اس سے لگتا ہے کہ آپ کے پارٹیوں کے درمیان اختلافات۔ دیکھیے آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم کھل کھلا کے کھیلیں، کھل کھلا کے بھی کھیلیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو آدھا مطالبہ سمجھیں، آپ کی مرضی ہے۔ ذمہ داری پوری کرنے میں دیکھیے آپ اپنی انٹرپریٹیشن جس طرح کر سکتے ہیں۔ کریں گے انٹرپریٹ۔ جی، جو پڑھ دیا یہی انٹرپریٹیشن ہے۔ وہاں پہ تیجویز سبدا اس میں شامل ہے شک نمبر 2 میں پھر پرائم منسٹر ول ریزائن۔ بھائی میں نے عرض کیا کہ یہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ نہیں تھی، یہ مشترکہ اپوزیشن کی 9 جماعتوں کی میٹنگ تھی۔ میری گزارش سن لیجئے، 9 جماعتوں کی میٹنگ تھی، اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے ٹی او آرز دیے، اس میں پی ٹی آئی نے اپنے ٹی او آرز دیے، اس میں جماعت اسلامی نے اپنے ٹی او آرز دیے، اس میں عوامی لیگ نے اپنا عوامی مسلم لیگ نے اپنا نقطہ نظر دیا، اس میں پی ایم ایل کیو کی طرف سے ان کا نقطہ نظر آیا، اور پھر ایک کمیٹی بنی ہے، اے این پی کا نقطہ نظر آیا، تب ایک کمیٹی بنی کہ کل، اور اس کا اجلاس کل ہو رہا ہے، جو ڈرافٹ ہمارے پاس ہیں باقی دوست کل اپنا ڈرافٹ دیں گے یا کل خود اس میں شرکت کریں گے۔ طاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاناما لیکس میں جہانگیر خان ترین جو ہیں ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں جس کی ابھی ڈیٹیل آنے والی ہے، اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو، رحمان ملک صاحب کا بھی نام ہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے اپنی کیا اخلاقی ذمہ داریاں ابھی تک پوری کی ہیں؟ اور نمبر 2 یہ کہ جب ان کے اپنے لوگوں کے نام ہیں تو کیا اخلاقی جواز ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے احتساب کی بات کی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم کیونکہ ملک کے سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتوں کے لیے ہم نے کوئی رستے میں درمیانی ہول نہیں نکالا، ہم نے یہ کہا ہے کہ تمام افراد کے نام ان کا احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کا آغاز جو ہے وہ وزیر اعظم سے ہو، اس لیے کہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے۔ کافی ہو گیا بس کافی ہو گیا۔ یہ سائنڈ کاپیاں لے لیں۔ یہ ساری جماعتوں کی سائنڈ کاپیاں ہیں، سب کو مل جائے، سب کو مل رہا ہے۔ یہ اوریجنل سائنڈ آپ آہستہ آہستہ چلو بس ابھی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात, आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन था। आज तवील मुद्दत बाद अपोजिशन जमातें एक एजेंडे पर इकट्ठी हुई। ये अकठ जमहूरियत की फतह, जमहूरियत की कामयाबी है। मैं दिल से ये समझता हूं कि मुल्क में जब तक सियासी जमातें इस तरह इकट्ठी बैठती रहेंगी, उस वक्त तक मुल्क में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होगा। अपोजिशन जमातों को इसी तरह दो और फैसले भी करना होंगे। पहला फैसला, मुल्क की कोई जमात डिक्टेटरशिप का साथ नहीं देगी। दूसरा फैसला, मुल्क की सारी जमातें जमहूरियत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगी। आप रोज हुकूमतें बदलें, आप रोज वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करते रहें, लेकिन मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिक्टेटर सिर्फ एक हुकूमत खत्म नहीं करते, बल्कि ये माशरे को अंदर से खोखला कर देते हैं। और हमारे मुल्क में अब मजीद खोखलेपन की गुंजाइश नहीं बची। आज अपोजिशन ने हुकूमती TORs मुस्तरद कर दी और वज़ीर-ए-आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन के गैर एलानिया TORs के मुताबिक जुडिशल कमीशन 1956 के कानून के बजाय सदारती आर्डिनेंस के जरिए बनाया जाए। इंक्वायरी एक्ट अपोजिशन की मशावरत से पास किया जाए। फोरेंसिक ऑडिट के लिए इंटरनेशनल ऑडिटर्स की खिदमात हासिल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म 14 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपने तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासा और 1985 से बैरून मुल्क फंड्स की तरसील और इनकम टैक्स की तफसील पेश करें और जुडिशल कमीशन के लिए तहकीकात का टाइम फ्रेम मुतय्यन किया जाए। ये TORs गैर एलानिया हैं। अपोजिशन कल सुबह दोबारा मीटिंग करेगी और TORs का बाकायदा ऐलान कल किया जाएगा। क्या हुकूमत अपोजिशन के TORs कबूल कर लेगी? अगर नहीं तो क्या फिर मुस्तकबिल का फैसला गलियां करेंगे? आज एक तरफ अपोजिशन TORs बना रही थी, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में फरमा रहे थे, सब्र करो 2018 तक। मेरे दिल में ऐसे ख्याल पैदा, जो मैंने कहा मैं आप तक बता दूं और उनको भी बता दूं कि सब्र करो 2018 तक, बल्कि उसके बाद भी सब्र करो। क्या वज़ीर-ए-आज़म हकीकतन ये समझते हैं 2018 तक हुकूमत करते रहेंगे, या फिर ये इनकी खुश फहमी है? हम आज ये भी डिस्कस करेंगे। और कल इमरान खान ने फरमाया, मियां साहब ने कहा कि अगर ये साबित हो गया मैं घर चला जाऊंगा। मियां साहब आप घर नहीं जाएंगे, आप जेल में जाएंगे। कल के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने दावे किए, खान साहब सोच समझकर फैसला करो, खुदा की कसम तुम थक जाओगे। शहबाज शरीफ आखिरी हद तक जाएगा, इनकदा खुरों से पैसा निकलवा के रहेगा। बिल्कुल जो लोग आज अपनी दौलत का जिक्र करते हैं, जो इमरान खान साहब की ATM 1 और ATM 2 मशीनें हैं और ATM 3 मशीन्स हैं, अगर नंबर चलते गए तो ATM 10-11 तक चले जाते हैं। ये जो ATM मशीनें आज सवाल पूछ रही हैं, इनसे पूछिए कि जब नवाज शरीफ खानदान के कारखाने को सरकारी तहवील में लिया गया तो इनके पास क्या था। और इससे एक दिन पहले बिलावल भुट्टो ने कोटली में कहा, मियां साहब जब तक पनामा लीक्स के खिलाफ तहकीकात हो, आप इस्तीफा दे। इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। क्या वज़ीर-ए-आज़म को बिलावल और इमरान खान एक पेज पर नजर आ रहे हैं? अगर ये दोनों एक पेज पर हैं तो क्या ये मिलकर भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे? और क्या अलीम खान और जहांगीर तरीन वाकई इमरान खान की ATM हैं और ये दोनों भी उन्हीं जराइम में मुलव्वस है जिनका इल्जाम शरीफ फैमिली पर लग रहा है? हम आज के प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब भी तलाश करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल अलीम खान साहब। इमरान खान साहब के मशीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और आज जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले एक हफ्ते से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनमें इनका जिक्र जरूर होता है। मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अलीम खान साहब, ये फरमाइएगा कि आपके असासे हैं कितने? आज ये तो डिक्लेयर करें पहले। वो जिस तरह कल मैंने कहा था ना कि हमारी कुर्सियों का हिसाब जो है वो परवेज रशीद साहब बेहतर बता सकते हैं, इसी तरह मेरे ख्याल में मेरे असासे जो ना आजकल मियां साहबान को और बाकी हमारे जितने नून के बुजरा हैं उनको ज़्यादा मेरे से ज़्यादा पता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं एक तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरे जितने एसेट्स हैं सब डिक्लेयर्ड है, कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं, कोई बेनामी नहीं। मैं ये चैलेंज करता हूँ इनको, कोई बेनामी, इनको मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मेरा एक फ्लैट, एक मरला जमीन पाकिस्तान में बैरून मुल्क ऐसी लेके आए जो मेरे एसेट्स में डिक्लेयर्ड ना हो।
मेरी कोई ऐसी कंपनी लेके आए जो मेरे एसेट्स में डिक्लेयर्ड ना हो, कोई ऐसा मेरा एसेट पूरी दुनिया में कोई बैंक अकाउंट, कोई चीज, एक पैसे दो, कोई बेनामी भी लेके आए मेरे नाम, मुल्क के बाहर, मुल्क और मुल्क के बाहर, जो मेरे नाम पे ना हो। ठीक है, अब हैं कितने ये अच्छा जी, मैंने अपने एसेट्स जो डिक्लेयर किए हैं जी, उसमें ये जो कंपनी है, पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि कंपनी का नाम आया पनामा लीक्स में। मैं पूछना चाहता हूं पनामा लीक्स में कौन से सफे पे, कौन सी जिल्द में ये इस कंपनी का नाम है? पहली बात तो ये कि ये मेरे एसेट से ही निकाली गई है, एसेट से निकाल के इसको दिखाया गया कि ये पनामा लीक्स में, इसका कोई ताल्लुक पनामा लीक्स से नहीं। ओके, आपकी जो कंपनी एक ऐसी वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के साथ जिसका ताल्लुक है, वो पनामा लीक्स में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, आगे चलिए। और मैंने ये कंपनी जो है वो अपने एसेट्स में डिक्लेयर की हुई है, तो जब मेरे एसेट्स के अंदर ही ये नजर आ रही थी, तो इसमें कौन सी चीज है जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है? हमारे एक भाई हैं, उनको आजकल मेरी तहकीक पे लगाया। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा बैठे होते, तो परवेज रशीद साहब ने कहा कि इन्होंने बहुत तहकीक किया उनके ऊपर। भाई, ये तहकीक करने के लिए अगर आप एसेट्स डिक्लेरेशन ही निकाल लेते तो ये सारा कुछ तो उसमें लिखा हुआ था। आपने कौन सी तहकीक की है? मेरे पास 4 फ्लैट्स हैं, चारों फ्लैट्स जिस कंपनी के हैं वो डिक्लेयर्ड कंपनी है। जो चारों फ्लैट से 29 लाख रुपए में खरीदे आप? जी, ये 29 लाख रुपए के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है जी उस कंपनी का। और ये यहाँ पे लिखा गया, अगर आप जरा काइंडली इसको कर सके, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज $50,000 US। भाई, ये वो 29 लाख रुपए जो उनको नजर आ रहा है, ये जब कंपनी बनती है, ये उसका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है, उसके अंदर 50,000 एज पेड अप कैपिटल लिखा गया। अगर इतने माशाल्लाह इतनी कंपनियां बनाई, मियां साहबान ने भी बनाई, कारोबार करते हैं, बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, ये तो पढ़ लेते कि ये 29 लाख लिखा कहां पे हुआ है? तो मियां साहब वो हाथ हिलाते हुए, माइक हिलाते हुए, उनको ये भी याद नहीं रहा अलीम खान के 29 लाख रुपए में 4 फ्लैट आ गए। मियां साहब, बराए मेहरबानी इसको पढ़ के फिर एक सवाल, ये 4 फ्लैट्स की टोटल मालियत है कितने सर? जी, ये है जी, इन 4 फ्लैट की टोटल मालियत है 15,73,000 पाउंड। इसमें से जो टोटल मॉर्गेज फाइनेंस है जी वो है 11,92,000, और जो इक्विटी है मेरी कंपनी की वो है 3,81,000। ये है जी। बाकी 5 फ्लैट्स कहाँ हैं, जो 9 फ्लैट्स हैं? जी, वो मैं चाहूंगा कि मियां साहब जो हैं वो जो 5 फ्लैट्स हैं उनको वो ले लें, और वो जो है वो अपने नाम करवा लें, या मियां साहब के बच्चों के नाम करवा लें। ओके, आपका कहना यह है कि आपके सिर्फ 4 ही फ्लैट्स जी, मेरे 4 ही हैं। और मैंने मुस्लिम लीग नून जो 9 फ्लैट्स की बात कर रहे हैं वो गलत है, और अगर वो 5 फ्लैट्स हैं किसी जगह, तो मियां शबासी या मियां नवासी वो दोनों अपने पास रख लें, अपने नाम करा। मरियम साहिबा, अब आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश ये इतनी सिंपल कहानी होती जो भी अलीम भाई ने चैलेंज किया ना। बिल्कुल चैलेंज, इनको ये थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि कौन सा टॉक शो है, कौन सा कंटेनर है। टॉक शो में आप जो बात करते हैं आपको जवाब देना चाहिए। इन्होंने कहा तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, बड़ा सिंपल है जी। ये इनका एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर एक सेक्शन होता है जो आप जरा स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया। आप करें, दिखाएं। बिजनेस इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान, आगे लिखा हुआ है नील। तो आपने लिखा हुआ, आगे मैं आती हूँ मैं लेट मी फिनिश। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि जी मैंने मॉर्गेज, इन्होंने कहा, अभी खुद कहा कि मैंने मॉर्गेज कराया। ये मॉर्गेज का खाना है, ऑरेंज में हाईलाइट हुआ है। इस मॉर्गेज के खाने में इन्होंने लिखा है नील। ठीक है, आगे आ जाए। उसके बाद इन्होंने लिखा है लाइबिलिटीज और एसेट फॉर्म। ये इलेक्शन कमीशन का फॉर्म जो है वो लाइबिलिटीज और एसेट के अलावा कंप्लीट नहीं होता। ये कहते हैं जी सेक्शन 2 में जिस फर्म का जिक्र किया, हेमेक्स वो फर्म है जो मैं बताऊंगी, उसकी जो 4 फ्लैट्स का जिक्र हुआ। अब वो फर्म ये कह रहे हैं मॉर्गेज हुआ तो किसी अकाउंट के जरिए, किसी बैंक के जरिए, किसी यूके में किसी तरीके से तो मॉर्गेज हुआ होगा ना। तो वो अकाउंट की जो ये सेक्शन 8 के अंदर तफसील देते हैं वो किधर है वो अकाउंट। और फिर अकाउंट्स आउटसाइड पाकिस्तान या कैश इन हैंड, ये लिखते हैं नील। ओके। फिर ये एक फहरिस्त देते हैं, उस फहरिस्त के अंदर तमाम अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। पाकिस्तानी वो कहाँ है फॉरेन अकाउंट जिसका भी मेरे भाई ने जिक्र किया कि जी इतनी लाइबिलिटी है और इतना ये है और इतना वो है। उसके बाद ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर ये कहते हैं कि मैंने ये फ्लैट लिए 29, जो भी इन्होंने अभी फिगर दिया, मैं गलत ना कह दूं। आप पूरी तैयारी करके आई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक जूपला, 1 ही मिनट लगे या 10 मिनट लगे, जूपला एक एक्रेडिटेशन वैल्यूएशन फर्म है जिसकी कहानी छपी। उसके अंदर जो इन्होंने कहा वो 200% इंक्रीज के साथ इनकी वैल्यू। चलो मैं कहती हूँ सब कुछ इन्होंने डिक्लेयर किया। एक चीज तो मान ली कि ऑफशोर कंपनी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है और उसकी इनके पास जो मनी ट्रेल मौजूद है, लेकिन
الیکشن کمیشن کے وہ فارم جو سمجھ رہے تھے کہ جو 180 ایفیڈیوٹس غلط جمع کرائے ہیں اس کے ساتھ اگر یہ الیکشن کمیشن کا فارم بھی غلط جمع کرائیں گے تو یہ بات آپ بن کا جائے خیال گی. یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فارم ہے اس میں انہوں نے اس کمپنی کو ڈکلیئر نہیں کیا اور اس کی پوری منی ٹریل خریدنے کی وہ اکاؤنٹ نہیں، تو وہ گھر اس میں میں تو پیسہ نہیں ہو پہنچ گیا سکتا. تھا. میرا خیال ہے الیکشن جی نہیں کمیشن کے نہیں فارم نہیں میں جاوید money trail نہیں ہو بھائی سکتا. جاوید بھائی میری بات سنیں. یہ آپ مارگیج والا ویسے کالم ایک دیکھیں. سوال آپ سے کر لوں, میاں نواز شریف صاحب نے منی ٹریل لکھی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کا جو ایسٹ ڈکلیئر ہے یہ 20 دنوں سے گیم چل رہی ہے نا, اس میں پرابلم کیا ہے جی؟ اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں کہ فلیٹس ہیں ان کے. کون سے فلیٹس ہیں ان کے؟ جو انگلینڈ میں, وہ پرائم منسٹر کے فلیٹس لندن میں. کہاں ہے فلیٹس پرائم منسٹر کے؟ ان کے 2 بچوں کے فلیٹس ہیں 2006 پروگرام میں. آپ کے مریم صاحبہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ 2006 2007 میں ہم نے, وہ 1992 1993 سے فیملی کے پاس. میں اس کا جواب دیتی ہوں. اس کی تمام وضاحت اس کے منی ٹریل کی 1992 میں 1997 میں 2006 میں یا 2007 میں, وہ سوال ہے نا منی ٹریل کا, جس کا جواب کس میں چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن میں. ہر قسم کا ان سے جواب تو آپ یہاں پہ مانگیں. نہیں, کیونکہ دیکھیں میں نے جواب نہیں مانگا, میں نے جواب نہیں مانگا. میں نے کہا جھوٹ نہیں بولیں, یہ کنٹینر نہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, بالکل لے کے جائیں گے. وہیں پہ فیصلہ کریں نا. سیکشن 345 کس کا فیصلہ کرے گا؟ انہی چیزوں کا فیصلہ کرے گا کہ جو ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ان کے نام کوئی بے نامی ان کے نام, کوئی ایسا اکاؤنٹ جو انہوں نے ڈکلیئر نہ کیا ہو, یہ چیلنج کر رہے ہیں آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کمپنی جو انہوں نے ڈکلیئر نہ کی وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں وہ کریں. اور 5 فلیٹس جو آپ نے 4 کو 9 بنایا, وہ کہتے ہیں 5 آپ لے لیں. دیکھیں لے لیں یا ان کو ان کی ہر چیز مبارک ہو, ہم نے بالکل یہ بات نہیں کی. اور جو اکاؤنٹ جس کی میں نے ابھی نشاندہی کی, یہ میں آپ کو دے بھی جاؤں گی, نشاندہی کی اس کا بتا دیں چلیں کیوں نہیں ڈکلیئر کیا فورن اکاؤنٹ. پہلے میری بہن کا شکریہ. ایک تو میرے ہی ایسٹس کم از کم لے کے کم از کم میرے اوپر سوال کر رہے ہیں. میری گزارش تو سنیں, میری بہن میری آپ وہی سوال کر رہے ہیں. کمیشن کے فارم میں آپ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ کی یہ بینک اکاؤنٹس ہیں باہر, فارن بینک اکاؤنٹس, اور منی ٹریل آپ نے کیا تھا. جی بینک اکاؤنٹ اور منی ٹریل تو میرے خیال میں یہ جو مجھے پوچھ رہی ہیں, منی ٹریل اگر بینک کا کوئی کھاتہ ہے تو یہ اسی اکاؤنٹ میں سے بتا دیں کون سی منی ٹریل کے لیے میں نے پوچھا ہوا ہے. جب آپ نے اکاؤنٹ ایک بات پوچھتا, آپ نے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں کیا ان کی منی ٹریل کے ساتھ ڈکلیریشن ہوتی ہے یا منی ٹریل کے بغیر؟ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کا فارن اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, فارم میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کی بات پورے آرام سے سنیے. سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے فارن اکاؤنٹ کا خانہ ہے الیکشن کمیشن کے فارم میں یا نہیں ہے؟ جی میرا جو کمپنی ہے وہ اس فارم میں ہے یا نہیں یہ بتا دیں. نہیں, کمپنی ہیمیکس ہے, اس کا اکاؤنٹ کہاں ہے فورن؟ میں تو وہ سوال آپ مجھے سر یہ بتا دیں, یہ کمپنی کا ایسٹ جس سے آپ نکال رہے ہیں یہ کمپنی ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں؟ میرا سوال ہے وہ فورن اکاؤنٹ جس کے ذریعے یہ کمپنی جو ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہنڈی کے ذریعے ہو, یہ ہنڈی کے ذریعے میرا کہیں گے کہ پرسنل اکاؤنٹ علیم خان کا ہے, میں آپ کو ضرور اس کے اندر دوں گا. میرے جو ذاتی اکاؤنٹس ہیں, میری جو فیملی, ایک اور بات, میری بہن ایک مزاج علیم خان صاحب یہ ایک بات سننا, $50,000 آپ لے کے کیسے گئے تھے؟ یہ بتا دیں. جی اس کے اندر ٹریل کے اندر دیا ہوا ہے نا جو میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میری بہن لکھنا تھا. نہیں جی میرے پاس آپ کے 4 انیکسچرز بھی ہیں. آپ مجھے کہیں فورن اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائی کریے, آپ کے اپنے کاغذ ہیں. جی بالکل, آپ مجھے بتا دیں فورن اکاؤنٹ کہاں ہے. یہ کمپنیز یہ دیکھیں جی, یہ کمپنیز کے اندر ہیگزم ہے. فورن اکاؤنٹ بتا دیں. فورن اکاؤنٹ بتائے کہاں ہے, کیسے کمپنی خریدی, کیسے خریدی؟ یہ جو 50,000 آپ نے میرے اوپر جاوید بھائی ایک سوال, یہ $50,000 گئے کیسے؟ ہنڈی کے ذریعے جو ان کے لیڈر کہتے ہیں. میری بہن ان کو بولنے دینا. ایک تو ویسے آپ بتائیے, چھوٹی ہے, آپ فرمائیے کہ وہ $50,000 گئے کیسے؟ دیکھیں جی, ہم نے جو جس دن پیسے جمع کرائے اس دن ہم نے پیسے یہاں پہ ڈکلیئر کیے, ٹھیک ہے, جس بندے سے ہم نے پیسے لیے, جس بندے نے یہاں پہ ہم سے جو پراپرٹی لی ہم نے وہ بھی ڈکلیئر کیا اپنے ایسٹ. لے کے کیسے گئے تھے ویسے؟ نہیں, جس اکاؤنٹ میں سے پیسے آئے وہ اکاؤنٹ ہم نے ڈکلیئر کیا. آپ تھرو اکاؤنٹ ٹرانسفر کیا لندن میں, وہ اکاؤنٹ کدھر؟ جواب دیں. جی میری بہن کہاں دکھانا ہے آپ کو؟ یہ مجھے آپ کے اکاؤنٹ ڈکلیئرڈ ہے. یہ کس کمپنی میں میرا نام سے اکاؤنٹ ہوگا تو جس کے اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, جس اماؤنٹ سے جس اکاؤنٹ سے پیسے آئے اس اکاؤنٹ کے اندر زوم کر دیں. اب ایک سوال یہ ہے, اب سوال یہ ہے کہ جو وہ 50,000 جو یہاں سے گئے تھے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نہیں گئے. نہیں, یہ دیکھیں جی سوال ہے سر, یہ لیں
آپ کے اکاؤنٹ سے گئے تھے؟ یہ 50,000 جو ہے جی اس کے اندر یہ کمپنی نے ڈکلیئر کیا نا، صرف لکھا جاتا ہے جی، یہ ایکچوئل پیسے جو ہے اس اکاؤنٹ میں نہیں جاتے. اوکے اکاؤنٹ یہ صرف لکھا ہے، یہ صرف لکھا جاتا ہے. یہ کہاں جاتے ہیں پیسے؟ یہ لے میری بہن پڑھ لیں. پیسے کہاں جاتے ہیں سر؟ تو یہ پڑھ لینا، جواب دے دینا. میں مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ انہیں کیا جواب دیں؟ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں میں پیسے جس سورس سے گئے جب میں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے وہ سورس وہ اکاؤنٹ نمبر اس میں درج دے دیں. یہ لیں نشاندہی کر دیں، دے دینا. یہ نہیں میں نے اس میں کرنے ہیں. تو کہاں کرنے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں کرنے اور ہیں. کہاں کرنے ہیں؟ آپ کے فورن اکاؤنٹس کا خانہ ہے. میرے فورن اکاؤنٹ نہیں ہے میرے بھائی. میں ایک اور سوال آپ سے کر کے نا کنڈی صاحب کی طرف علیم خان صاحب ایک بات میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک طریقہ بتاتا ہوں. یہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسٹس میں نے ڈکلیئر کیے ہیں، میں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں. آپ نے 29 لاکھ کیے ہیں، 30 لاکھ کیے ہیں، 3 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے. آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں. آپ میاں صاحب سے پوچھیں آپ کے پاس کتنی کمپنیز ہیں. ایک منٹ ہے میری بہن، آپ اپنا تو جواب دیں. میں اپنے اور اپنے بچوں کا اور اپنی فیملی کا ذمہ دار ہوں. ایک سوال میں ایک منٹ ایک بات اور جی میں آپ سے جاوید بھائی پوچھنا چاہ رہا ہوں. جس دن میں اور حسین نواز کلاس فیلو ہیں، جی ہاں میں گورنمنٹ کالج میں ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے. 1993 میں ہم پڑھنے گئے تھے باہر. جب حسین نواز گئے تھے پڑھنے، میں بھی تب پڑھنے گیا تھا باہر گورنمنٹ کالج میں. ہم دونوں کلاس فیلوز تھے. 92 میں ہم نے بیچلرز اکٹھی کیا. اب یہ میری بہن مجھے جواب دے دے کہ 93 میں اتنے پیسے حسین نواز کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ دیکھیں حسین نواز نان ریزیڈنٹ پاکستان ہے. 2007 میں 1992 میں سر میں آ رہی ہوں نا، میں آ رہی ہوں. دو پراپرٹی میں 2007 اور 2000 میں 1993 کی بات کر رہا ہوں جس دن ہم علیم بھائی میں بولوں اب ان کو جواب فارمولا مجھ پہ بھی لگانا، مجھے بھی بولنے دیں. جواب میں یہ کہہ رہی ہوں 2007 1992 1997 جو بھی آپ کی ایمبیگوٹیز ہیں، جو سوالات ہیں، اس کا جواب جوڈیشل کمیشن میں آئے گا نا. تو میرا نہیں آئے گا. نہیں کیوں؟ یہ سوال جو یہ میرا سوال نہیں آئے گا جوڈیشل کمیشن میں. نہیں آئے گا. آپ کا تو آئے گا جوڈیشل کمیشن میں بھی. جب میرے سے سوال پوچھتی ہیں تو اپنے سوال کے لیے آپ کا جواب دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میری ویلیو ہے، یہ میری لائبلٹیز ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں. اس اکاؤنٹ کا بتا دیں. اوکے ایک سوال آپ نے میاں شہباز شریف صاحب نے جو ایک تقریب کے اندر مجھے کہا 29 لاکھ روپے میں، یہ میں نے آپ کو بتایا یہ میرا پیڈ اپ کیپٹل تھا. اب آپ 43 نہیں اچھا چلو 29 کہہ رہے ہیں، 29 کہہ رہے ہیں پیڈ اپ $50,000 یہ لکھا ہوا میں پڑھ لیا جناب. $50,000 اچھا ادھر اوکے $50,000 کتنا کہہ رہے ہیں؟ $50,000 تو یہاں اپنی لائبلٹی کتنی بتا رہے ہیں؟ پھر وہی بات. اور یہ $50,000 ہے، یہ آپ مجھے بتائیں یہ لائبلٹی ہے. دیکھیں اچھا یہ لائبلٹیز جو ہے نا مریم صاحبہ، لائبلٹیز میں لائبلٹیز آپ میاں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھیں گے تو ان کی بھی لائبلٹیز دیکھیں گے ان کے فارم میں. میں یہ ایک سوال ان سے کرنے دیں. ایک سوال آپ نے کہا پاناما لیکس میں نام ہے، نکالے پاناما لیکس میں میرا نام. میں نے تو نہیں کہا جناب. اچھا جی آپ نے کہا 9 فلیٹ ہے. کس نے کہا؟ یہ جو میرا خیال ہے آپ مجھے جنگ گروپ کا آپ مجھے کیسے لگائی جاتی ہے؟ آپ کو اعتراض جنگ گروپ کا کرنا چاہیے. آپ مجھے یہ جو ہیڈ لائن آپ کا خیال یہ لگواتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ خبریں ہیڈ لائن اگر یہ پاناما لیکس میں نہیں تھی جاوید چودھری صاحب تو مجھے بتائیں کیا یہ خبر ہیڈ لائن بنتی تھی؟ سر بنتی یہ تھی، ہیڈ لائن بنتی تھی. میں بتاتی ہوں اگر کیوں یہ بنتی کمپنی تھی. میری آلریڈی ڈکلیئر تھی تو یہ 2008 سے حکومت میں ہے پنجاب میں. میں ان سے پوچھ رہا ایک منٹ میری بہن، میں 2008 سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ہر سال ایسٹس ڈکلیئر کیا، پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ اب علیم خان کیوں یاد آ رہا ہے؟ علیم خان اس لیے یاد آ رہا ہے کیونکہ بات ختم کرنے دیں اس کے بعد آپ بولیں. ایک سوال مجھے قبضے کیے ہیں زمینوں میں. ایک منٹ سوچو جی، مجھے جو کہتے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے، میں 2008 سے جو قبضے کر کے بیٹھا ہوں، یہ 2008 سے آج تک میں 8 سال سے اپوزیشن میں ہوں. تو انہوں نے میرے قبضوں کی ایف آئی آر کدھر ہے؟ آپ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ لوگوں کے قبضوں میں جو میں نے قبضے زمینیں کی ہیں وہ کدھر ہیں؟ یہ ہے ان کے قبضوں کی ایف آئی آر سپریم کورٹ کے اوپر، سپریم کورٹ کی ریکویسٹ کے اوپر یہ 2 ایف آئی آر کٹی. میں بتاتی ہوں جناب آپ کے سارے جوابات. آپ سے ان سے ایک سوال ایک سوال علیم خان صاحب بڑا سمپل ہے. اگر آپ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں تو جس جوڈیشل کمیشن میں پرائم منسٹر صاحب کا کیس آئے گا تو آپ بھی اس پہ چلے جی بالکل. میں چیلنج کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا، حسین نواز کا، حسن نواز کا، ان کی فیملی کا، اور جو ہمارے دوسرے بھائی صاحب ہیں میاں شہباز صاحب اور ان کے بچوں کا، جس دن ان کا جائے گا اس سے اگلا جو نام ہوگا وہ علیم خان کا ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. پہلے الیکشن کمیشن کا جواب دے دینا. اب الیکشن کمیشن کہ پرائم منسٹر صاحب وہ کمیشن میں دیں گے، میں یہاں پہ دے دوں. سوال دوبارہ کرنے دیں. بننے کیوں نہیں دیتے؟ سوال دوبارہ کرنے دیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا اور جوڈیشل کمیشن جب شریف فیملی کا احتساب کرے گا تو اس کے بعد اگلا احتساب آپ کا. بالکل میں دوں گا. اوکے ایک چھوٹا بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پرائم منسٹر کے بعد میرا احتساب کر لے
بالکل اسی طرح آپ رحمان ملک صاحب کو پیش کر سکتے ہیں اس میں، اور سیف اللہ فیملی کو پیش کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سر احتساب میں. صرف TORs بنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جاوید بھائی میرا مشورہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی ٹرانسمیشن کریں، کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام جس میں آدھے گھنٹے بریکس ہوتی ہیں اور آدھے گھنٹے میں تو یہ چیزیں فیصلہ نہیں ہوتی ہے، تو بہت لمبے چوڑے نہیں کرتے ہیں. میں ٹائم لے کے کرتے ہیں. دیکھیں آج اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا. آج کل صبح دوبارہ ان کی TORs کے اوپر ایک وہ ہو رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے پیش کرنا، ہم کہتے ہیں کراس دی بورڈ سب کو ہونا چاہیے. اگر میں ہوں جو بھی ہیں، آپ نے سیف اللہ صاحب ڈیفینیٹلی ان کا سینٹر ہے ہماروں کے بھائی، لیکن وہ نون سے بھی ان کا تعلق ہے. ان کے سلیم سیف اللہ صاحب نون میں ہیں، اور جو بھی ہیں چاہے میں ہوں، جو بھی ہماری پارٹی کا یا ان کی پارٹی کا، کیونکہ کراس دی بورڈ سب کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں ہوں اور دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے. سب کا ہونا چاہیے احتساب، سب کچھ ہونا چاہیے. آج جب ہم نے پہلے ہماری پارٹی کے چیئرمین نے ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو اس پہ اخلاق کی اس کے اوپر ریزائن کرنا چاہیے، تو استعفیٰ دے دینا چاہیے پرائم منسٹر. لیکن ایک اور چیز ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ ہم تو دونوں اس پہ ہے. اب دیکھیں جو چیز اگر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو وہ پھر جب اگر میرے صوبے میں ہو تو میں بھی وہ چیز کروں. ابھی جو ہماری خیبر لیگس آئی ہیں، کیونکہ علیم خان کا KP سے تعلق نہیں ہے، میری بدقسمتی کوئی KP کا میرے ساتھ PTI کے پروگرام میں بھی ملاقات نہیں ہوتی کہ میں ان سے سوال کروں کہ جی آپ کے فائنینس منسٹر جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ان کے خلاف ان کی MD نے ایک بہت بڑا اشتہار لگایا کہ یہ انہوں نے کیے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا، آپ نے 250 بندہ خیبر بینک میں بھرتی کیا، آپ نے خیبر بینک سے اپنے جلسے کروائے حکومت کے، آپ نے جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شاخیں کھولیں. لیکن آج تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے جی. آج تو آپ کو اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. نہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اوور آل بات دیکھیں آپ نے پھر پیپلز پارٹی KP کے چیپٹر ہے. نہیں چیپٹر نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم کوئی بات نہ کریں. پھر میں خاموشی کر آپ ان دونوں کو چلائے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی موقف آپ کا وہی قائم ہے. اس میں صرف یہ بات کروں کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں چیف جسٹس کو لیٹر لکھا کہ اس کا کمیشن بنائے. آپ نے تو وہاں پر سکندر شیرپا کو بنا لیا کہ جا کے منسٹر کا جو ہے آپ احتساب کریں، اور آج کو کلین چٹ بھی مل گئی ہے. اب اگر میں منسٹر اور ہم یہ دو ساتھ ہوں تو پولیس کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو بچاتی ہے نا. سر یہ اعتراض ہے کہ بس ٹھیک ہے. اب کل میں نے ایک DIG نے لیٹر لکھا IG کو کہ آپ نے ہم سے جونیئر لوگوں کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں، DIGs لگا رہے ہیں، DPOs لگا رہے ہیں، 18 گریڈ کے لوگوں کو آپ 20 گریڈ میں لگا رہے ہیں، 20 گریڈ کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصولی موقف پیپلز پارٹی کا وہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن میں اگر ان کو سن پہ اعتراض ہے اور تھا بھی ہوگا آگے شاید ہو تو ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ایک موقف ہے، آ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آج کا تعلق ہے اپوزیشن جماعتوں کا ہے، اس میں ہمارا کلیئر کٹ ایک وہ ہے پوائنٹ آف ویو. چیئرمین نے بھی وہ کیا ہوا ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں اگر جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ لے کے ہیں، کیا کیپٹن صفدر نے بھی ڈکلیئر کیا ہمارے امین سے؟ وہاں تو ٹھیک. میں جواب دے دوں. کیپٹن صفدر صاحب کا بھی پوچھے، ایک سوال کرنے دیں مجھے. یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی ہمیشہ اخلاقیات کی بات کرتے پوری پارٹی، لیکن دو ایسے لوگوں کو جو ایک پارٹی میں بہت معتبر ہوں اور وہ قائد کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے بار بار ان کو ATM کہنا اچھا لگتا ہے؟ مجھے بتائیے. دیکھیں جاوید بھائی، اگر آپ عمران خان صاحب کی یا ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں ان کی پریسز دیکھیں اور عمران خان صاحب کی لینگویج دیکھیں، اور میرا یہ بالکل مقصد نہیں ہے اس بات کو کہنے کا کہ اگر وہاں سے گالی گلوچ اور اس والی ایجیٹیشن اور اس قسم کی سیاست جس نے سیاست کو بدنام کر کے رکھ دیا پچھلے 3 سال میں ایسی سیاست میں بلیو ہی نہیں کرتی. ہم ینگسٹرز ہیں، ہم ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم لوگوں کو اگر فرق لے کے آنا ہے. بڑے بڑے لیڈرز کے منہ سے دو انسانوں کو جو معتبر آئے، پارٹی ان کی عزت کرتی ہے، جب ان کو ATM کہا جائے گا اگر کوئی تو آپ سمجھے کہ پارٹی کسی کے فائنینشل اس کے اوپر کی محرون منت ہو اسسٹنس کی، تو ان کو اگر ATM کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ATM کوئی گالی نہیں ہے. ATM is an analogy for somebody who can finance the place. فائنانس کرتے ہیں نا جی، لانگ مارچز میں لوگوں نے فائنانس کیا، الیکشنز میں فائنانس کرتے ہیں. جاوید بھائی، وہ پارٹی جو نوجوانوں کی علمبردار ہو، وہ پارٹی جو سٹیٹس کو کے خلاف ہو، وہ دو لوگوں کی ترجمان بن جائے ان کا لیڈر، یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ اور پھر آپ نے ایک بات کی ٹرمز آف ریفرنس کی، بہت اچھی بات کی کہ عمران خان صاحب، یہ فیصل بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف سے یہ احتساب شروع بات ہوئی نا، اور آج اپوزیشن پارٹیز بھی اکٹھی ہوئی. وہ ٹرمز آف ریفرنس ابھی کل صبح آنے، جو یہ مسترد ہے، یہ والے مسترد ہیں اور وہ قبول ہیں. تو میری بات سنیں، پہلا ٹرمز آف ریفرنس سیکشن 2 میں کہتا ہے کہ تمام وہ نان ریزیڈنٹس جن کے باہر انویسٹمنٹس ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے، حسین نواز اور حسن نواز، ورنہ پاکستان کا کوئی لا یہ منی ٹریل پاکستان کے اندر ڈکلیئر وہ اس کے ابائڈنگ ہے ہی نہیں. دوسرا وہ کہتا ہے کہ کوئی پبلک آفیسر چاہے وہ فارمر ہو چاہے وہ پریزنٹ ہو، پرائم منسٹر ہمسیلف، وہ احتساب میں پیش ہوں گے. تیسرا یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے قرضے معاف کرائے، کہ ابھی انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی، شریف فیملی نے
کیڑی دہائی میں اور کس دہائی میں نہیں اور قرضے معاف کرائے. تھرڈ پوائنٹ وہ. چوتھا کہتا ہے کوئی فنڈ 1947 سے لے کر کوئی فنڈ 2016 تک. سر میں آ رہی ہوں میں اس پہ آ جاؤں. 2016 تک کوئی ٹرانسفر ہو وہ لے جائیں اس میں. اب لے جائیں تو یہاں تو ہم بات لگ میں ایک بات آ رہی ہے. میاں نواز شریف پہ احتساب ہو, میاں نواز شریف اب میں پہ احتساب ہو, آپ اپلیکیشن دیں. پہلی اپلیکیشن میاں محمد نواز شریف صاحب پہ احتساب ہو جائے گا, اور میاں نواز شریف صاحب پہ نہیں, ان کے 2 بچوں پہ. مریم صاحب یہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا, ان کی حکومت رہی ہے 5 سال. اور شفقت صاحب میں دوں گی جناب, یہ میرے بھائی آف شور کمپنی کے مالک ہیں خود, ہیمکس, ٹھیک ہے. آف شور کمپنی میں ایک بینیفیشل اونر ہوتا ہے جو ٹرسٹی ہوتا ہے, ان کو پتا ہوگا خود. نہیں اب ہنسیں گے تو آپ فیکٹس کو فیکچوئل اس پہ لے جانا ہے. وہ ٹرسٹی بینیفیشری آف ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا, وہ مریم نواز ہے. اگر اس میں ایمبیگوٹی سوالات ہیں جواب لے لیں, سوال کا جواب تو آنا ہے نا کہیں سے سر, جواب لے لیں. جلسوں میں, تقریروں میں, جلسیوں میں جواب نہیں ہونے, جواب ہونے اب جوڈیشل کمیشن میں جس سے یہ بھاگ رہے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب کی پراپرٹی کا کیا ایشو ہے فیصل صاحب؟ ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, ڈکلیئر ہے ان کی ساری پراپرٹیز. مریم صاحبہ کا الگ ہے, کیپٹن صفدر صاحب کا الگ ہے. نہیں بٹ وہ تو ان کی وائف ہے نا, دیکھیں وائف سارے جی ایف بی آر کے اوپر. لیکن میں مریم بہن نے ایک بات کی, بڑی اچھی بات کی ہے کہ اخلاقیات کا. آج آپ کے ساتھ جو ایک شخص کھڑا تھا طلال چودھری, وہ بھی ینگ پارلیمنٹر تھا, اس نے جو زبان استعمال کی, آپ نے اس کو روکا؟ اس نے ہماری پارٹی, ٹھیک ہے, کیا مجھے نہیں, میرے آپ کے ساتھ کھڑا تھا, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن اگر وہ شخص ایسے کر سکتے ہیں تو آپ کے بڑے لوز پولز ہیں. اگر ہم ذاتیات پہ آ جائیں. سر جی کیا بات کی انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا شرط رکھی ہے, ہمارے چیئرمین کے متعلق استعمال کیے. اگر میں آج آپ کے بتا دینا کیا, ویسے وہ جو ریفرنس تھا, وہ جو حوالہ دے رہے تھے, وہ شیخ رشید صاحب کو دے رہے تھے. وہ شیخ رشید صاحب ان کو, میں بھی ماضی کی مثالیں دے سکتا ہوں, انہوں نے شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے وہ آج ساتھ بیٹھے. سر طلال چودھری کی سپیچ چلا کے دیکھ لیں, کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہو نکال لیں. آپ بول دیں جی نا, بول دیں نا, ٹھیک ہے. اگر یہ کہتے انہوں نے کسی کی, دیکھیں شیخ رشید صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, پہلے ویسا میں معذرت چاہتا ہوں, شیخ رشید صاحب بلاول کو بلو رانی کہتے تھے, ٹھیک ہے, اور آج انہوں نے وہی ریفرنس دیا ہے کہ وہ بلو رانی کہنے والے آج ان کو دیکھنے, اس میں ٹھیک ہے وہ شیخ رشید نے کہا, آپ کو لفظ دہرانے نہیں چاہیے. سر میں دہرایا ہی نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ماضی میں پھر جو ریفرنس استعمال ہوئے تو ہم وہ دہرائیں. پھر اگر آپ کے پتھر کے, نہیں سر لیکن غلط بات کیا کی, آپ اگر پتھر پھینکیں گے آپ کے شیشے گھر ہیں تو آپ کے بڑے لوز پول ہیں, پھر ہم اگر شروع ہو جائیں وہ اخلاقیات بہرحال درمیان میں ہونے چاہیے. وہ اخلاقیات تو پھر شہباز شریف کو بھی سکھاتے جب وہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف بولتا تھا. آج جن کو تکلیف ہو رہی کہ وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ ہم گلے میں وہ ڈالیں گے, رسا ڈالیں گے. آپ کے چیف منسٹر کیا کرتے تھے؟ پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے. اس وقت اخلاقیات کا درس نہیں دیتے تھے, آج ان کو اخلاقیات نظر آ گئی. دیکھیں ہر کسی کے لوز پولز ہوتے ہیں. اگر مطلب ہے کہ اگر آپ ہماری لیڈرشپ کے خلاف استعمال کریں گے, اگر ہم بھی شروع ہو گئے, وقفہ لینے دیجیے مجھے, ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علیم خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ پارٹی کی فل فنڈنگ آپ کرتے ہیں, ناشتے سے لے کر ہیلی کاپٹر تک, اور اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو ATM کہتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ ہٹ جائیں, جہانگیر ترین صاحب ہٹ جائیں, تو عمران خان صاحب کی جو فائنینشل معاملات ہیں وہ بہت کمزور ہو جائیں گے. تو واقعی آپ فنڈ کرتے ہیں پارٹی؟ بھائی ہوا یہ کہ جب سے یہ NA 122 ہوا نا, اس کے بعد سے ابھی تک بخلاہٹ جو ہے نا وہ قائم ہے. دیکھیں جب میاں صاحب نے وہاں آ کے آخری دن کی نا, تو جو ان کو رپورٹس آئیں, اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود مجھے تو 50,000 سے آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اگر وہ 25,000 ووٹ جو انہوں نے آگے پیچھے کیا, کرتے ہیں آپ پارٹی میری گزارش سنیں نا, اگر وہ میں نے کرتا تو میرے خیال میں ان کو میں نے 25,000 سے لاہور شہر میں ہرا دیا تھا, لاہور کے دل میں. اب بات یہ ہے کہ اس دن سے علیم خان کھٹک رہا, جہانگیر ترین اس لیے کھٹک رہا ہے کہ وہ 154 میں. اب میرے پاس گاڑی ہے, میری گاڑی آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, میری بہن بیٹھی ہے, اس کو بھی چاہیے وہ بھی استعمال کر سکتی ہے. اگر عمران خان ایک گاڑی کی وجہ سے, سر گاڑی صرف گاڑی, آپ کی فنڈنگ صرف گاڑی ہے. عمران خان جہانگیر ترین کے اوپر کیا ہے جی, جہاز ہی ہے نا, تو وہ جہاز اگر وہ خود اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے, اگر اس کے پاس جہاز ہے تو آپ کے لیے بھی حاضر ہے, میرے لیے بھی حاضر ہے. جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں بھی جہانگیر ترین سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب گاڑی آپ کی استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں آپ کی استعمال کرتے ہیں, گاڑی آپ کی استعمال کرتے ہیں, جہاز جہانگیر ترین صاحب کا. بس میرے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے, ٹھیک ہے گال, جو جب وہ لاہور تشریف لاتے ہیں تو اس بلٹ پروف گاڑی میں دیتا ہوں. جس دن میرے اپنا چیئرمین کے پاس اور بلٹ پروف گاڑی ہوگی وہ کر لے. دوسری بات, اب ہم نے لاہور کا جلسہ کیا, جتنے پیسے اس کے اوپر لگے ہیں میرے پاس 1-1 روپے کا حساب ہے کہ کس نے ہمیں چندہ دیا اور اس سے ہم نے پیسے لیے. اگر میں نے اس کے اوپر 10 لاکھ روپیہ بھی لگایا ہو
تو یہ جو مرضی کہہ لیں. اب اگر ان کو تکلیف یہ ہے کہ جلسہ کامیاب کوئی انتظامی امور سنبھالتا ہے, ٹھیک کوئی چیزیں مینج کرتا ہے, کوئی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس رکھتا ہے, اگر یہ ان کو برا لگتا ہے تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. مریض صاحب دیکھیے, صرف گاڑی دے دینا کوئی میرا نہیں خیال کو بہت بڑی فیور ہے, اور جلسے میں تھوڑی سی فنڈنگ دے دینا کوئی بہت بڑی فیور نہیں ہے, لیکن آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اور جہانگیر ترین صاحب دونوں مل کے صرف پوری پارٹی کو چلا رہے ہیں؟ ہم نے نہیں کہا. یہ جسٹس وجی الدین صاحب کی رپورٹ نکال لیں, انہوں نے کہا ان دونوں پہ الزامات لگائے, یہ ان کے ہی الیکشن کمیشنر جو ان کی پارٹی میں الیکشن کرنا تھا, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ان کی سٹیٹمنٹ کو رد کر دیں. میں تو پارٹی چھوڑی تھی تو جو انہوں نے الزام لگائے تھے وہ مان لیں, تو میں وجی الدین کے بھی بولیے. 3 ہفتے پہلے الیکشن کمیشن کا ابھی بھائی نے میرے کہا 25,000 ووٹوں سے ہرایا, 25,000, واہ جی واہ. الیکشن کمیشن کا 3 ہفتے پہلے ڈیسیجن آیا کہ جو علیم خان صاحب نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ان میں سے 180 ایفیڈیوٹس آر ایبسولوٹلی فیک. 1000 میں سے نہیں جی, کتنے جمع کرائے سر؟ 1000 میں سے. آپ نے ریسرچ کی, 1000 میں سے جی نہیں 600. میں آ رہی ہوں سر, میں بتا رہی ہوں آپ کو. ایک بھی ایفیڈیوٹ اگر نقلی ہو نا جاوید صاحب, ایک بھی, انہوں نے کہا غلط ووٹ, غلط ووٹ, اور پلیز پہلے میں بات کروں. دوسری بات یہ کہ الیکشن میں جیتنا 2 دفعہ اور ہارنا نہیں, یہ آپ نے دوسری بات شروع کر دی ہے. اس بات نہیں, میں بوکھلاہٹ کا شکار, مجھے ایک بات کلیئر کر دیں. یہ جو ایفیڈیوٹس ہے نا, ایفیڈیوٹس, اس کے اوپر لاہور میں ایک پروگرام رکھ لیں. وہ جن 1000 لوگوں نے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہیں, میں ان کو لا کے لائن میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ خود ان کا انٹرویو کر لیں. اگر ان میں سے کوئی ایک شخص کہہ دے کہ میں نے ایفیڈیوٹ نہیں کیے, ان کو کہہ دے الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں نا کیا. 9 مئی کو فیصلہ سر جی, شارٹ آرڈر میں میں جاتی ہوں, اور جس طرح الیکشن 122 کا جب ہوا اکتوبر 2015 میں, آپ کا خیال ہے کہ 180 حلف نامے غلط ہے؟ میرا خیال نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ. جسٹس نہیں, باقی کبھی 2013 میں ان کے ووٹ ہی نہیں تھے, انہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا کبھی. یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مریم اورنگزیب کا نہیں. بچے سے پوچھ لیں NA122 میں کہ یہاں پہ کون جیتا تھا, آپ خود پروگرام کریں اور NA122 کے بچے سے پوچھیں کہ یہاں علیم جیتا ہے یا لاہور ہائی کورٹ میں لیتے اسٹے, الیکشن کمیشن میں کہتے ہیں ہمیں ڈیٹ دے دیں. سر فیصلہ تو کر لیں کہ کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے. غلط ڈیبیٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کہاں سٹینڈ کرتا ہے مجھے بتائیں. الیکشن کمیشن آپ بتائیں کہ N122 میں کینڈیڈیٹ سے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں, یہ حلفاً یہ بھی کہہ دیں اور یہ بھی کہہ دیں کتنے پیسے کتنے کیے تھے سر پیسے خرچ, صحیح بتائیں آپ. اور یہ نون والی بھی بتا دیں کتنے انہوں نے کیے تھے, تو نہیں کیے تھے. پوچھ لیں دیکھیں لمٹ کیا ہے. اچھا لمٹ کتنی؟ ماشاءاللہ پوری فیڈرل گورنمنٹ کا مقابلہ کیا, پوری پروونشل گورنمنٹ کا مقابلہ کیا. الیکشن کمیشن کا سٹینڈ کر دی. الیکشن کمیشن کی طرح ہے. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے یہ جواب دینا تھا کہ جب میں نے اپلیکیشن دی کہ جناب یہاں پہ اتنے ووٹ جو ہیں وہ اندراج ہوا ہے جن لوگوں کے پاس فارم اے نہیں ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ ٹریبیونل جائیں, اور ٹریبیونل نے مجھے جواب دیا کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. آپ بتائیں جسٹس وجی الدین اور الیکشن کمیشن کا جواب. جو کھوسا صاحب نے الزام لگایا تھا, اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ وہ الزامات ٹھیک تھے تو میں وجی الدین کے الزامات بھی سارے کے سارے پیسوں کی شک ختم کر دیں سر, اور اس فورن اکاؤنٹ کا بھی وقت ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاص ساتھ عبدالعلیم خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر صاحب کا جو جوڈیشل کمیشن احتساب کرے گا اگلا احتساب میرا کر لیں. یہ بڑا اچھی بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے, میرا خیال ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 5 فلیٹس اضافی جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے وہ میاں صاحبان خود لے لیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر 5 فلیٹس ہیں تو ان سے لے لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.